دجال سے کون مراد ہے؟ انگریز کا خود کاشتہ پودا کون ہے؟ رفع عیسیٰ اور نزول عیسیٰ کی حقیقت، مسیح و مہدی کی اصل حقیقت اور مقام، مباہلے میں کون جیتا اور کون ہارا؟ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا یا روحانی؟ مولوی کے لفظ سے نفرت کیوں؟ جب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف۔ اور کوئی دوست فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ آگے پہلی بات تو یہ ہے کہ سر اور آگے آ جائیں۔ میں جماعت احمدیہ کا آدمی نہیں ہوں۔ آپ نے جو السلام علیکم سر کہا تو اسی کو مجھے پتہ لگ جائے گا کیونکہ میں صدیقی صاحب کا دوست ہوں، اس لیے احمدی نہیں۔ اچھی وجہ بتائیے آپ نے۔ تو آپ گجرات کے ہیں پیچھے سے؟ جی سر، گجرات کے ہیں؟ نہیں راول پنڈی کا ہوں۔ راول پنڈی کے؟ جی، نام میرا راجہ محمد۔ کس علاقے کے؟ راول پنڈی۔ نہیں، شہر کے، گاؤں کے؟ شہر کا۔ اچھا جی، تو صدیقی صاحب میرے دوست ہیں، ان سے اکثر بیٹھتا رہتا ہوں، باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جی جی فرمائیے۔ تو ٹی وی پہ بھی آپ کا پروگرام آتا رہتا ہے، جی یہ دلی خواہش کہ آپ سے ملاقات کروں۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کا پروگرام بھی آ جائے گا اب۔ جی اچھا، تو تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں کہ میں نے چھٹی کی اپلائی کی تھی۔ اچھا، میں ایک فرم ہے وہاں پہ، ایک فورمین کافی عرصے سے۔ کس چیز میں؟ وہ پینٹنگ کی کمپنی ہے ایک۔ اچھا، مجھے تقریباً 25-26 سال یہاں پہ ہو گئے، تو وہ مجھے چھٹی تو نہیں دے رہے تھے، ٹھیک تو میں نے آنا ضروری تھا۔ ٹھیک انہوں نے بولا بھائی شام کو بھی آج کام ہوگا اور صبح بھی کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر میں نے نصیر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرکار سے ملوں گا۔ جی وہ آج بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی مشینیں خراب ہو گئی۔ میں لوگوں کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میری دل میں خواہش تھی کہ ملاقات کروں گا۔ مشینیں خراب ہوں گی، انہوں نے کہا کہ آج بھی کام نہیں ہوگا، سیٹرڈے بھی نہیں ہوگا، سنڈے ہوگا، منڈے کو کام ہوگا۔ شکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا، آپ سے ملاقات ہو گیا۔ سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں، اگر میں کوئی غلط بات کروں تو محسوس نہ کرنا، اپنے نالج کے مطابق بات ہوتی ہے۔ بات یہ سر کہ اور آگے آ جائیں۔ احمدی جماعت کی تبلیغ یہ یورپ میں ہو رہی ہے، آگے پیچھے ہو رہی ہے، مگر یہ لوگ پاکستان سے کیوں آ رہے ہیں؟ کون لوگ؟ یہ احمدی جو ہیں، یہ پاکستان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ پاکستانیوں سے پوچھیں، پاکستانی حکومت سے پوچھیں، پاکستان کے مولویوں سے پوچھیں، پاکستان کے منصفوں سے پوچھیں، جن کے نزدیک، آپ کی عدالت عالیہ کے نزدیک، سر اگر کوئی احمدی کلمہ پڑھتا ہے تو یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے اور اس کے خلاف 295(c) کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ جہاں جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں سے ہجرت کرنے کا حق ہے کہ نہیں ان کو؟ حق ہے سر، مگر اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، کسی جگہ پہ اس چیز کی اپیل کی جائے۔ یہ اگر پھانسی پہ لگاتے ہیں تو ان کو لگائیں نا، جو یہاں پہ ہالینڈ میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کو گالی نکالتے ہیں۔ ہالینڈ میں جب یہ لوگ پاکستان جاتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے جاتے ہیں، سر پہ اٹھایا جاتا ہے، بڑے بڑے اچھے۔ ان لوگوں کو جو ان کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ خدا کے دشمن ہیں، جی، ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ وائی آفٹر واٹ از دا ریزن آئی مین ٹو اس لیے کہ ان کے رزق کی طرف نظر ہے۔ جی بھکاری کا ہاتھ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ سر، مغربی قومیں ہوں، امریکہ ہو، جو بھی ہیں، ان سب کے سامنے یہ جھک جاتے ہیں، اس لیے کہ عبادت یہ اپنے نفس کی کر رہے ہیں آج کل۔ سر اب آپ بڑے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں مجھے باتوں سے طرز سے، اور خدا کرے کہ میرا یہ حسن ظن سچا ہو۔ آمین۔ آپ نے اپنے گرد و پیش جو دیکھا ہے لوگوں کو، سر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی کرتے ہیں؟ نفس کی سر، نفس کی۔ اپنے نفس کی خاطر گدھے کو بھی باپ بنا لیں گے، بناتے ہیں۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو باپ کو بھی گدھا کہہ دیں گے۔ سر یہ قومی کردار بن گیا ہے، جی، اور حکومت
ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں ہی مشرک ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت پہ آتا ہے تو داتا دربار جا کر حاضری دیتا ہے، اور وہ جو فوت شدہ ایک انسان ہے اس سے وہ مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ دیندار واقعتاً ان کا احترام کر رہے ہیں، دنیا کو خریدنے کے لیے۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ بے نظیر ہو یا نواز شریف ہوں، دونوں دربار میں جا کر جو سجدہ کرتے ہیں تو اپنے نفس کو سجدہ کرتے ہیں، عوام الناس کو پاگل بنانے کے لیے، اور ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا، نہ مل سکتا ہے۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ اندر سے مشرک ہو گئی ہو، اس سے کیا خیر کی امید ہے؟ ان کا ملا اتنا بد نصیب ہے کہ اسلام کو آئے دن ہر جگہ، گلی میں، ہر موڑ پہ، ہر گھر میں خطرہ ہے، بلکہ ہر خطرہ اسلام کو کھائے جا رہا ہے۔ نہ دین باقی، نہ انصاف باقی، نہ سچائی باقی، نہ بچوں کا احترام باقی، نہ بڑوں کا احترام باقی۔ جہاں بچے بکتے ہوں، جہاں بچے اغوا ہوں، اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو ان معصوم بچوں کی لاشیں بوریوں میں بھر کے بھیجی جاتی ہوں، جہاں جب چاہے کوئی موٹر سوار جس کو چاہے قتل کر کے نکل جائے، جہاں ڈاکے عام ہوں، جہاں چوری روزمرہ کا دستور بن جائے، کسی کو کوئی امن نصیب نہ ہو، وہاں ان کے نزدیک اللہ کے فضل کے ساتھ اسلام قائم ہے، اور بڑا اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے۔ اور جن بستیوں میں جہاں جماعت احمدیہ واقعتاً نیکی کی علمبردار ہے، سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ ان کو سب سے زیادہ ظالم اور سفاک دکھائی دے رہے ہیں۔ جب نظریں بھینگی ہو جائیں، جب دکھائی دینا بند ہو جائے یا غلط دکھائی دے، تو ایسی قوم کو آپ کیسے ہدایت دیں گے؟ دیکھیں، جب سے انہوں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اس دن سے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں، ان کا ہر قدم کس طرف اٹھ رہا ہے۔ آپ ایک نظر دوڑائیں، آپ کا دل فیصلہ کرے گا۔ خیر سر، وہ تو نظر دوڑائیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بھٹو صاحب تھے سر، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 90 سالہ مسئلہ حل کر رہا ہوں، اور علماء نے ان کے گھر پہ حاضری دی اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور کہا ہم سب آپ کے ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے ہیں۔ یہ فیصلہ جو تھا، یہ علماء نے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ تو مجاہد اعظم کون ہوا؟ بھٹو صاحب۔ دیکھ لیں ظاہر بات کی حالت کیا ہوئی ہے۔ ظاہر بات، ان کا کیا انجام ہوا؟ انجام تو آپ کے سامنے ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے خدمت کرنے والوں کا ان سے یہ سلوک کیا کرتا ہے؟ نہیں۔ کس کی شہ پر انہوں نے کیا؟ سعودی عرب کے بادشاہ کی شہ پہ۔ اس سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی علماء سارے عالم اسلام کی، اس میں یہ فیصلے ہوئے، اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے پوری طرح ان کو آشیرواد دی، برکت دی کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فیصلے کرو۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ برا ہی ہوا۔ ساری عرب تاریخ میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے ان بادشاہوں میں سے جو اپنے بھتیجے کے ہاتھوں اس طرح قتل ہو۔ اور اس کے بعد پیچھے پیچھے ضیاء صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی خدمت اسلام کی وہ میں پوری کروں گا۔ ٹھیک ہے یا غلط؟ جی ہاں ٹھیک ہے، 1988 میں۔ ہاں، پھر جب انہوں نے وہ خدمت کر دی تو ان کا کیا انجام ہوا؟ وہی ہوا۔ اتفاقات ہیں یہ؟ اتفاق تو نہیں۔ اتفاق تو ہو نہیں سکتے۔ ایمانداری سے بات کی جائے تو یہ اتفاق تو نہیں ہے۔ اوپر تلے ان لوگوں کا انجام جنہوں نے مولویوں کی دانست میں اس دور میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت کی، ان کا یہ انجام ہوا۔ اب جو مباہلہ ہوا ہے، پہلے مباہلے سے بھاگ گئے تھے کہ ہم اکٹھے ایک جگہ نہیں ہو، تم سعودی عرب آؤ، وہاں پاکستان آؤ، اس طرح یہ پیچھا چھڑا رہے تھے۔ میں نے مولویوں سے کہا کہ اب تم یوں کرو کہ اس طرح مباہلہ نہ کرو، لعنت ڈال دو۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، تم جو دعوے ہمارے خلاف الزام لگا رہے ہو سراسر جھوٹ ہے، اس میں سے ایک ایک الزام اٹھاؤ اور خدا کی قسم کھا کے کہو کہ سچ ہے۔
تم کہتے ہو ہم نے حضرت مرزا صاحب کو آزاد نبی بنایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ سے یہ غلام نہیں بلکہ ان کے ہم بلہ، بلکہ ان سے بھی افضل. یہ الزام جو تم پاکستان کی گلی گلی میں گند اچھالتے ہو، تو اب آؤ میدان میں اور آمنا سامنا بے شک نہ ہو. تم صرف اخبار میں یہ اعلان کر دو کہ یہ ہمارا الزام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے، اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹے پر لعنت، اور اگر ہم سچے ہیں تو احمدیت کو برباد کر دیں. اس میں کون سی نامعقول بات تھی؟ کوئی بھی نہیں. اس سے بھی بھاگنے شروع ہوئے اور بہانے بنا کے ہاں ہم مبالغہ قبول کرتے ہیں، مگر جب میں کہتا تھا بتاؤ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کو تم سچا کہتے ہو، ان کا نام لے کر انکار کرو، تو سب بھاگ جاتے تھے. پھر میں نے ان کو کہا کہ اچھا اب یہ ہے تو یہی صحیح. اب ہماری طرف سے یک طرفہ لعنت شروع ہو چکی ہے، اب انتظار کرو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ خدا وہ سلوک کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی، اور جو آپ کا بس چلتا ہے کریں. آپ احمدیت کی ترقی کی روک نہیں بن سکتے. چنانچہ اس آخری چیلنج کو انہوں نے یہاں انگلستان کے علماء نے، جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، بریلوی اس کے گولڑا شریف کے مرید ہیں جی، لندن میں اور بلکہ انگلینڈ میں جن علماء کا قبضہ ہے اصل، جی، وہ سب گولڑا شریف کے مرید ہیں، اور ان سب نے متفقہ طور پر اس چیلنج کو قبول کیا اور مسجدوں میں جمعے کے دن ایک منایا. اس میں یہ دعا کی کہ اے خدا اس صدی سے بلکہ اس سال سے پہلے پہلے احمدیت کی ساری دنیا سے صف لپیٹ دے، کیونکہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، اور لعنتیں ڈالیں. اور اس اعلان کے چند دن کے بعد ان کے پیر صاحب اچانک فوت ہو گئے، اور ان کو وہاں جہاں یہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جوتیوں میں دال بٹنے لگی. وہ اکٹھ جو تھا وہ ایک دو دن بھی نہیں رہا، آگے عید آنے والی تھی، عید میں نمازیں الگ الگ ہو گئیں. تو میں نے یہی دعا کروائی تھی جماعت کو کہہ کے کہ اے خدا مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، اگر ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے. پاکستان میں بھی ان کا اتحاد ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. شیعہ سنی کے فساد اتنے بڑے کہ ایک دن آج نظر نہیں آتا اخبار جس میں کسی کا قتل نہ ہوا مذہبی نقطہ نظر سے. اور وہ جنہوں نے ہمارے خلاف اکٹھ کیا تھا اب ایک دوسرے کے گردن کاٹنے لگے ہیں. اور جو نہایت دردناک واقعہ ہوا ہے حج کے موقع پر، جی، اس کا پہلے تو مجھ سے جب پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ مباہلے کے نتیجے میں ہے، محض ایک آفت کو مباہلے کا نتیجہ قرار دینا جائز نہیں ہے. یہ میں نے پہلا اعلان کیا. جی، لیکن بعد میں جب وہاں سے خبریں ملیں اور حج کرنے والے احمدی واپس لوٹے ہیں تو اب مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مباہلے کی قبولیت کا نشان دکھایا. سر میں ادھر ایک چھوٹی سی عرض کروں گا، جی، ڈونٹ مائنڈ. جی، باتیں ہو رہی ہیں تو بات کرنی چاہیے دل کو تسلی کے لیے. اچھا سر، بات یہ جب مبالغہ ہوتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ ان غریبوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے، ان پہ پڑھنا چاہیے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں آتا ہوں اس طرف. ابھی سر اس کا جواب الگ ہے، بعد میں دوں گا. رائٹ سر. ساری قوم کو مباہلے کی دعوت تھی سر، لیکن آپ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ علماء جب گمراہ کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے عوام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر گھر جلانے والے عوام ہوتے ہیں، ان پڑھ عوام، غریب لوگ. اور سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے ایگزیکٹ یہ ہر جگہ. جی. تو جو جن کے ذریعے یہ ظلم کرتے ہیں وہ کس طرح سزا سے بچ سکتے ہیں؟ جب بھی فساد کی طرف ان کو بلایا جائے وہ لبیک کہہ کے آگے آ جاتے ہیں. جب ان کو نماز کی طرف بلایا جائے تو منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ خیال کہ عوام الناس معصوم ہیں یہ درست نہیں ہے. روز مرہ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں ان میں عوام الناس ملوث ہیں. صرف طاقت کی بات ہے، جس کو جب طاقت ملے وہ ظلم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کیا کرتا. اب سنیے،
حج والا قصہ. جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں باقاعدہ رسمی طور پر مباہلے کی دعوت کو قبول کیا گیا اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلایا اور کہا اے خدا ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور ہم سچے ہیں اور ان پر لعنت ڈال، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال. اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی کہ کوہرام پڑ گیا. جی. پہلے کہتے تھے 300 کے قریب، اب 500 لاشیں تو بے پہچانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں. جی. اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذاب الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اس وقت بھی لوگ عذاب الہی کہہ کر شور مچا رہے تھے. جو آگ لگی ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفناک آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکل ہی نہ سکیں. اور پہاڑیوں پر چڑھے ہیں کیونکہ حکومت نے فوری طور پر جو بھیجے اپنے سپاہی، انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑھ جاؤ، اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے. درست. اور کچھ چڑھتے چڑھتے جل کے مرے ہیں اور کچھ ڈر کے مارے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دیے ہیں. ہاں کچھ لے کے پہنچ گئے. ایک قیامت برپا تھی اور ریکارڈڈ ہے یہ بات. اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے الزام سچے ہیں، اس لیے آج تو فیصلہ کر دے. تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا. مگر سر جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر؟ کون؟ میڈیا جو ہے اخبارات وغیرہ میڈیا یہ تو وہ کیوں خاموش ہے؟ اگر اتنی میڈیا بڑی تو بدیانتی بات میں ہوئی ہے. آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے، اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے. ٹھیک. آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستانی میڈیا کی؟ نہیں صاحب کی ہے، سعودی عرب وغیرہ جتنی بھی مسلم جو ان ممالک کے ہیں، خلاف ان کا- جاتا ہے اس کو کیوں اچھالیں گے؟ یہ بات تو ایسی ہے جس کو انہوں نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک. اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ گواہیوں کے ساتھ اکٹھے کریں. اس لیے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے ہمیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ اگر لعنت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہے. لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں. اور ضیاب ہی کس طرح جلا تھا؟ جل کے مرا تھا نا. جل کے جی بالکل. تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اب، اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا. اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا. مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت نہیں میں جانا چاہتا. آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کی فضل سے سچی ہے، اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا داؤ میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے، ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بدن تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو، تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ سر آپ کی جو نشریات ہیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے نا جو ہوئی ہے بھائی مبالغہ ادھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں اور اس کے بعد اس میں اس کا رزلٹ یہ بالکل آتی ہے. اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں نشریاتی میں تو آئے گی سر. اس سے پہلے میں آپ کو بتایا نا، جب پہلی دفعہ مجھ سے ایم ٹی اے پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا. میں نے کہا دیکھیں جو تکلیف ہے وہ سب کے لیے برابر تکلیف ہے. اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے خواہ وہ کیسے بھی ہوں، ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے. تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی ثبوت نہ ملے کہ یہ مباہلے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اسے اچھالیں. چنانچہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا. لیکن اس کے 2-3 دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانی شروع کی اس سے تو میں حیران رہ گیا. اسی جگہ جہاں دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے خدا کے فضل سے،
ایک بھی احمدی کو غضب نہیں پہنچی، اور دوسروں کو تو آگ نے لپک لپک کے پکڑا ہے۔ اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہم اکٹھے کریں گے اور پھر میں ان کو انشاءاللہ شائع کراؤں گا۔ تو جس کے دل میں بھی تقویٰ ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ اتفاقاً نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ۔ سر کوئی اگر غلطی ہے میں معذرت۔ نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ اور بھائیوں سے بھی آپ اگر نے کوئی تو میں نے موقع غلط دیا، بات کی ہو تو ساری آپ نے تو بہت اچھا موقع دیا کہ بعض باتیں جو شاید ویسے میں بیان نہ کرتا، آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے بیان کر دیں۔ سر میں ایگزیکٹلی ان لوگوں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ صدیق صاحب میرے دوست ہیں، اکثر ہم بیٹھتے رہتے، تو میں نے کہا تھا کہ اور آپ کو ملنے کا انتظام بھی تو اللہ نے کیا ہے۔ بس دیکھ لیں۔ ہاں تو دیکھ لیں۔ میں نے نصیر صاحب کو کہا کہ اگر چھٹی نہ ملی کب تک ان اشاروں کو دیکھنے سے انکار کرتے رہیں گے آپ؟ اوکے سر، تھینک یو۔ فرمائیے، یہ کون ہے بچہ؟ something wrong with his ears or he only understands Dutch؟ نہیں جی، میں اردو میں بات کروں گا۔ یہ آپ نے کانوں پہ کیا لگائی ہوئی یہ چیز؟ ہے نا کہ یہ اس کے کوریج ہے۔ اوہو، اچھا اچھا، میں سمجھا تھا کان میں کچھ اپنے آلے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سر، میرا نام منیر احمد ہے، تو میں غیر احمدی ہوں جی۔ اچھا آپ آگے آ جائیں۔ جی، تھینک یو۔ اچھا، یہ تھا کہ دو سوال ہیں میرے۔ جی فرمائیے۔ تو ایک مباہلہ کے متعلق ہے، جی۔ ایک قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ یہود اور انصار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے بلکہ یہ آپس میں دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ ایک آتھر نے کتاب لکھی ہے انگلینڈ میں، وہ میں نے پڑھی ہے تفصیلاً۔ اس کے بعد اور بھی کچھ یہ جو پولیٹیکل سٹے ملتا ہے یورپ میں، پولیٹیکل سٹے جو احمدیوں کو ملتا ہے، آئی مین آؤٹ آف پاکستان سب سے زیادہ، تو یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ برٹش خاص طور پہ اور یورپ جو ہے وہ جنرلی مطلب کہ احمدیت کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ ہے سوال؟ جی ہاں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلا حصہ کیا تھا اس کا؟ وہ تو میں نے وہ قرآن شریف کی آیت پڑھ کے تو اس کے ریفرنس سے پہلے ان سے بات کریں نا، ان باتوں کو ختم کر کے پھر آگے اس پہ آتے ہیں۔ جی جی۔ کیا آیت آپ نے پڑھی تھی؟ کہ یہ یہود اور انصار آپس میں دوست ہیں۔ ہاں جی، یہ آپس میں دوست ہیں۔ صرف ایک ہی آیت ہے قرآن کریم کی یا اور بھی ہیں؟ نہیں، آیتیں تو ہیں۔ ہاں، تو پھر اس مضمون پر جب تک دوسری آیتیں نہ ہوں اس وقت تک اس کا غلط پیغام مل جائے گا لوگوں کو۔ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ یہود اور نصارہ میں جو تمہارے سب سے قریب ہیں وہ نصارہ ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو تم لوگوں سے اچھے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم نہیں کیا، ان سے حسن سلوک سے تمہیں منع نہیں فرماتا۔ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے منع کرتا ہے جو تم سے دشمنی ظاہر کر چکے ہیں، اور جو تم سے حسن سلوک کرتے ہیں ہرگز ان سے حسن سلوک سے منع نہیں فرماتا۔ تو یہ ساری آیتیں اکٹھی پڑھیں تو پھر پیغام ملے گا نا، یک طرفہ پیغام تو نہیں مل سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کردار کیا تھا۔ کیا آپ جب طائف سے لوٹے ہیں تو ایک عرب سردار جو مشرک تھا اس کی پناہ میں نہیں آئے؟ کیا ابو طالب کی پناہ میں نہیں رہے، جن کے مومن ہونے کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا؟ کیا دوسرے صحابہ، بعض دوسرے مشرکوں کی جو نسبتاً شریف النفس تھے، ان کی پناہ میں رہ کر امن حاصل نہیں کیا کرتے تھے؟ میری بات سن لیجیے، یہ واقعات تاریخی ہیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اس لیے وہ جو معاملہ ہے وہ بالکل اور نوعیت کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران جب دشمن سے لڑائی ہوتی تھی تو بعض مسلمان اپنی دوستی کے بہانے یا دوستی کی وجہ سے غیروں سے اس طرح ملتے جلتے تھے کہ ان کو اسلام کے فوجی راز مل جایا کرتے تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ اگر تم ایسے تعلقات سے باز نہیں آؤ گے جس میں اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر تمہارا خدا سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ لیکن دوسروں سے حسن سلوک کا جہاں تک معاملہ ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی
حسن سلوک میں صرف ہوئی ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول سے بھی آپ نے حسن سلوک فرمایا. اس لیے ایک آیت پڑھ کر اس کا ایک نتیجہ نکال لینا جائز نہیں ہے. قرآن کا مزاج دیکھنا چاہیے اور ملتی جلتی ساری آیتیں اب دیکھیں, ان پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ غیروں سے اچھے معاملات, حسن سلوک کا طریق نہ قرآن نے منع فرمایا نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سے ثابت ہے. دشمن سے ایسی دوستی کہ اپنوں کے خلاف بات کرنا اور اپنے مفادات بیچ دینا, یہ بڑا بھیانک جرم ہے جس کی قرآن کریم نے سختی سے منائی کی ہے. اب جہاں تک یہاں یورپ میں احمدیوں کے پناہ لینے کا تعلق ہے, احمدی زیادہ پناہ لے رہے ہیں یا دوسرے غیر احمدی پاکستانی؟ کبھی آپ نے جائزہ لیا؟ نہیں, اسٹیٹسٹیکلی تو احمدی زیادہ لے رہے ہیں. نہیں, اسٹیٹسٹیکلی بالکل غلط آپ بات کہہ رہے ہیں. پرپوزنیٹلی میں میری گزارش سن لیجیے. میں بیلجیم گیا, وہاں کے جو چیف کمشنر تھے اس معاملے میں وہ اسے ملنے آئے. اس وقت جو احمدی تھے میرے علم کے مطابق وہ 100 سے کم تھے یقیناً, جو واقعتاً تھے. اور اس نے مجھے کہا کہ ہم اس لیے احمدیوں کو پناہ دینے میں متردد ہیں کہ سینکڑوں ہیں جو یہاں پہنچ چکے ہیں, اور اگر ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو سارا پاکستان امڑ آئے گا. ان کو میں نے چیلنج کیا. میں نے کہا آپ جائزہ لے کے دیکھیں, اکثر ان میں غیر احمدی ہیں. انگلستان میں قوائف سے اعداد و شمار سے ثابت ہے, اور اب حکومت اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اکثر پناہ لینے والے انگلستان میں غیر احمدی ہیں جنہوں نے احمدیت کے نام پر پناہ لی. سر اب تو تصدیق ہوتی ہے. جی, آپ کی تو تصدیق ہوتی ہے. کیا تصدیق؟ کہ پیچھے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے احمدی کا کیس کرایا ہے تو وہ احمدی کا کیس کرایا ہے باوجود اس کے کہ وہ احمدی نہیں ہے, اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ احمدی نہیں ہے پھر بھی اس کو پناہ دے دیتے ہیں. سمجھے؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے بعد اپنے اصول ہیں. ان اصولوں کے تابع وہ صرف مذہبی طور پر نہیں, ہر سیاسی پناہ لینے والے کو بھی پناہ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بے نظیر نے کہاں پناہ لی تھی جب پاکستان سے بھاگی تھی. نواز شریف نے کہاں پناہ لی تھی, مینگل صاحب نے کہاں پناہ لی تھی, مصطفیٰ کھر نے کہاں پناہ لی تھی, الطاف حسین نے کہاں پناہ لی ہوئی ہے. کیا یہ سارے احمدی ہیں؟ یہ تو سر وہی تو انگریز کا جو اس کے بیک گراؤنڈ ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول, اس کے بیک گراؤنڈ پہ تو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو. بس اب سوال کو ادھر ادھر بکھیرے نہیں, اب تقویٰ سے خدا کا خوفی سے کام لیں. آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. انگریز ڈیوائڈ اور رول کرتا ہے, ہمیں کیوں نہیں ڈیوائڈ کر کے رول کر سکتا احمدیوں کو؟ باقی سب کو کرتا ہے. اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقویٰ کے ساتھ مسلح ہیں, اور کہیں بھی انگریز جماعت احمدیہ کو ڈیوائڈ کر کے رول نہیں کر سکا. غیر احمدی مولویوں کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے, ان کو رول بھی کرتا ہے. غیر احمدی عوام الناس کو ڈیوائڈ کرتا ہے, پاکستان کی حکومت کو ڈیوائڈ کرتا ہے, وہاں کی سیاست کو ڈیوائڈ کرتا ہے. تو جن کو کرتا ہے ان پر اعتراض کریں, نہ کہ ہم پر. ہمیں تو نہیں کر سکا. میں تو انگلستان میں بیٹھ کر وہیں انہی کے ٹیلی ویژن پر عیسائیت کے غلط ہونے, اس کا بے بنیاد ہونے, لغو ہونے کے متعلق آئے دن تقریریں کرتا ہوں, کھلے تبصرے کرتا ہوں. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس قوم میں جہاں فساد ہیں وہاں خوبیاں بھی ہیں. ان میں بنیادی طور پر ڈیموکریٹک ویلیوز کی قدر ہے, جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہیں رہی. اس لیے اگر ان کے ملک میں قانون شکنی نہ کریں اور اصولی اور اخلاقی لحاظ سے آپ ان کی اوپر جیسے چاہے تنقید کریں, یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو جو کسی میں خوبی ہو اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن ہمارے اسلام پر ان کی طرف سے کیا ضرب پڑی. اب آپ غور کیجئے, یہ سارے قصے آپ نے فرضی سن رکھے ہیں, بچپن سے آپ کے دل پہ اثر پڑ گیا ہے, لیکن کبھی آپ نے ہوش کی آنکھ کھول کر دیکھا ہے کہ اس الزام میں کوئی سچائی ہے بھی کہ نہیں, ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جتنے مولوی ہمارے خلاف ہیں جو کہتے ہیں انگریز کا پٹھو ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں کہ نہیں؟
مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑی تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا؟ یہ مانتے ہیں کہ آسمان سے دوبارہ اتریں گے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آسمان پر جا کے دکھا اور پھر اتر کے دکھا، تو ان کو کیا جواب دے؟ قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر رسولا، تو ان کو یہ جواب دے کہ میرا رب اس قسم کی لغو باتوں سے پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں۔ یعنی بشر نہ آسمان پہ جا سکتا ہے، رسول نہ آسمان پر جا سکتا ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں بدن سمیت، نہ آسمان سے اتر سکتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چڑھے ہوتے تو کیا یہ جواب درست تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ جب تک چڑھ کر نہ دکھائیں اور اتر کے نہ دکھائیں ہم نہیں مانیں گے، تو خدا نے کیا جواب دے دیا؟ تو ان سے کہہ دے میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں صرف اور رسول ہوں۔ یعنی بشر اور رسول نہ زندہ آسمان پر چڑھ سکتے ہیں نہ زندہ اتر سکتے ہیں، انکار ہے اس بات کا۔ اور اسی وجہ سے عیسائی مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملے کرتے رہے اور ہندوستان میں کثرت کے ساتھ ان کو عیسائی بنایا کہ یہ آیت وہاں کے پادری پڑھا کرتے تھے۔ جب تک احمدیت نے آ کے مقابلہ نہیں کیا دندناتے پھرتے تھے عیسائی، یہی آیت لے لے کے کہتے تھے دیکھو محمد رسول اللہ تمہارے رسول بشر تھے اور رسول تھے ان کا، ٹھیک ہے، قرآن کریم کہتا ہے بشر اور رسول آسمان پر نہیں چڑھ سکتے، بتاؤ عیسیٰ چڑھے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے چڑھ گئے۔ اتریں گے کہ نہیں؟ اتریں گے۔ تو پھر وہ نہ بشر رہے نہ رسول رہے، وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ دلیلیں جو ان کے ہاتھوں میں تھمانے والے لوگ ہیں یہ غیر احمدی مولوی ہیں، انہوں نے عیسیٰ کو زندہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ عیسائیت زندہ ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو آپ انگریز کا پودا کہتے ہیں، آپ نے یہ اعلان کیا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کیونکہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ اب دیکھیں انگریز کا یہ پودا ہوا کرتا ہے جو ان کی دین کی جڑیں کاٹ دے، جو ان کے خدا کی موت کا کھلم کھلا ان کی حکومت کے دوران اعلان کرے، اور مخالف مولویوں کو اس پہ اور بھی غصہ آئے۔ سب سے بڑے کفر کے فتوے مسیح موعود علیہ السلام پر اس الزام میں لگے کہ آپ نے عیسیٰ کی زندگی کا انکار کر دیا، اور جو زندہ بنائے بیٹھے تھے آج تک انتظار کر رہے ہیں۔ تو انگریز کا پودا وہ ہے جو انگریزی خیالات ان کے عقائد کی تقویت دیتا ہے، اور ان کی حکومت کو تقویت دینے کے لیے سب سے زیادہ عیسائیت ان کے کام آئی تھی۔ یہ جو ساری دنیا میں اب غلام ملکوں میں عیسائیت پھیلاتے پھرتے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کو واقعتاً ان کے سیاستدانوں کو عیسائیت سے محبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اکثر تو خود اپنی زندگی بے دینی کی حالت میں بسر کر رہے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ سیاسی استحکام غلام ملکوں میں پیدا کرنا ہو تو ان کا مذہب بدل دو۔ سر یہ تو افریقہ وغیرہ میں جاتے ہیں یا مذہب ہے؟ ہاں، افریقہ میں بھی یہی کرتے ہیں۔ افریقہ میں بھی کثرت کے ساتھ عیسائی بنائے ہیں، جہاں عیسائی بن گئے وہاں ان کی حکومتیں مستحکم ہو گئیں، جہاں نہیں بنا سکے وہاں مستحکم نہیں ہوئی۔ اب افریقہ کی بات چھیڑی ہے تو وہاں ان کا مقابلہ کس جماعت نے کیا؟ سوائے جماعت احمدیہ کے کسی جماعت نے ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ ان کے اپنے چرچ کی کونسلز نے یہ اقرار کیا، چھپے ہوئے ان کے سارے اقرار نامے موجود ہیں کتابوں کی شکل میں اور رسالوں کی صورت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام تھا کہ 50 سال کے اندر اندر افریقہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مشنریوں کی ایک ایسی زنجیر کھینچ دیں کہ سارے افریقہ کو عیسائیت کے دامن میں لے آئیں۔ لیکن ایک جماعت احمدیہ مسلم جماعت یہ اٹھی اور چند مبلغ لے کر انہوں نے وہ کام کیا کہ ہر جگہ عیسائیت کو شکست ہونی شروع ہوئی۔ اس زمانے کا ان کا اقرار یہ تھا کہ اب تو یہ حال ہے کہ ایک عیسائی ہوتا ہے تو 10 مسلمان ہوتے ہیں جو احمدیہ جماعت کر رہی ہے۔ لیکن یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ اب تو افریقہ میں ایک ایک سال میں ایک ایک ملک میں کئی کئی لاکھ احمدی ہو رہے ہیں۔
اور وہ سارے خدا کے فضل سے عیسائیت کے جنگل سے نکل کر احمدیت کی گود میں آ رہے ہیں، یعنی اسلام میں. تو یہ انگریز نے ایک حرکت کی تھی، اپنے دین کو برباد کروایا، اپنی سیاست کو برباد کروایا. اتنی محنت سے جو ملک کمائے، خود ان ملکوں کو اپنے دین سے بھی اور اپنے سیاست سے بھی منحرف کرنے کے لیے ایجنٹ بنا دیے. عقل کی بات کرنی چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا، اگر معمولی عقل کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلام کے حق میں کتنا عظیم ایک پہلوان تھا جس سے قوم نے بدسلوکی کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ حالت تھی کہ ملا لوگ انگریزی کے بھی دشمن ہو کر، تعلیم کے دشمن ہو کر یہ فتوے دے رہے تھے کہ انگریزی اسکولوں کا بائیکاٹ کرو، انگریزی تعلیم کا بائیکاٹ کرو اور صرف مدرسوں تک رہو. اور تیزی کے ساتھ ہندو تعلیم پر قبضہ کر رہے تھے. مودودی صاحب جو بعد میں آئے ہیں، ان کے وقت تک یہ حال تھا مولوی کی جہالت کا کہ انہوں نے وکیل ہونے کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ وکالت ایک سراسر زہر ہے اور اسلام اور وکالت اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہاں تک فرمایا کہ شرک ہی شرک ہے. اور یہی وہ طریق تھا جس طریق پر ان علماء نے مسلمانوں کو برباد کر دیا، ان کو تعلیم سے محروم رکھا، ان کو ترقی سے محروم رکھا، اور ہندوؤں نے ان ساری جگہوں پہ قبضے کر لیے. یہ ان کی ہمدردی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو، تعلیم حاصل کرنا قرآن کریم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر تعلیم حاصل کرو، ورنہ تم جواب کیسے دو گے ان کو؟ تعلیم حاصل کرو اور تمام دوڑ کے مقابلوں میں ان سے آگے نکلو، لیکن دین ساتھ ساتھ رکھو اور دینی معاملات میں ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ. جہاں انہوں نے یہ اچھی بات کریں ان کی تعریف کرو، جہاں بری بات کریں وہاں ان کا انکار کرو، لیکن دشمنی کی خاطر محض گالیاں دینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. یہ تعلیم قرآنی اور اسلامی ہے کہ نہیں؟ جی. تو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھیں اور اسٹریٹجی کو دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا عظیم خدا تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے دفاع کا ایک پہلوان اٹھا تھا جس کی قدر نہیں کی گئی. آپ نے مسلسل انگریز کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا کا مقابلہ کیا ہے، ایک دن بھی اس سے باز نہیں آئے. اور مسلسل مولویوں نے آپ پر اس وجہ سے حملہ کیا. اور آپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ انگریز کو کہتے تھے تم سے ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں ہے، جب تک تم مذہب میں دخل نہیں دیتے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑیں، کیونکہ تم نے اس ملک میں آ کر ہمیں بعض ظلموں سے بچایا بھی ہے. پنجاب میں سکھ جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اذان دینے کا تک کا بھی حق نہیں تھا. حضرت صاحب نے صاف لکھا کہ میں جو تمہاری تعریف کرتا ہوں تمہارے انصاف کی وجہ سے کرتا ہوں. تم نے مسلمانوں کے حقوق کو قائم کر دیا، شکریہ، لیکن جہاں تک تمہارے دین کا تعلق ہے میں اسے لڑوں گا، کیونکہ وہ جھوٹا دین ہے. جس کے تابع تھے اس کو دجال کہا. کتابیں اٹھا لیں مسلم سے، آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں. تو سر یہ جہاد جو تھا، میری بات سنیے، دجال کہا کہ نہیں ان لوگوں کو؟ جی. ہے دجال جس کو کہا جا رہا ہے اس کا غلام ہوتا ہے اگلا انسان. اور ثابت کیا کہ وہ کانا دجال جو آنا تھا وہ تمہاری قومیں ہیں. تمہاری دائیں آنکھ اندھی ہے کیونکہ تمہارا دین مر چکا ہے، تمہاری بائیں آنکھ جو دنیا پرستی کی ہے وہ روشن ہے، اس لیے تم ہی دجال ہو. یہ جو خود کاشتہ پودا ایسی باتیں کیا کرتا. اور ان لوگوں نے، مولویوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہ دجال تو ابھی آنا ہے، وہ تو اس وقت آئے گا جب وہ گدھا پیدا ہو جائے گا جو اتنا لمبا چوڑا ہے، آگ کھائے گا اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا. وہ گدھا تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی ماں بھی نہیں پیدا ہوئی، تو دجال کہاں سے آ جائے گا؟ تو اب بتائیں یہ
मौलवियों की बातें अकल की हैं, जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बातें अकल की हैं। लेकिन सर एक बात है, ये हजूर जो बात करते हैं एलेगोरिकल सिंबॉलिक, मतलब जो क्राइस्ट के मोजे हैं, आगे क्राइस्ट के जो मोजे हैं, कहा जाता है कि वो भी सिंबॉलिक थे, यानी कि ट्रू सेंस में वो नहीं हुआ। और उसके बाद काना दजाल की बात करते हैं कि वो भी ट्रू सेंस से करेक्टर नहीं है, वो सिंबॉलिक है, लेकिन लफ्जी नहीं है जी। ट्रू सेंस तो वो नहीं, ट्रू सेंस मतलब लिटरेट मीनिंग जो है और सिंबॉलिक है, लफ्जी तर्जमा जायज नहीं है। हम उसको साबित करते हैं, इस तरह साबित करते हैं कि तुम देखो कि अगर वो गधा आए जिसको तुम कह रहे हो वाकई गधा हो, तो वो गधा आग खाएगा, ठीक है जी, और आग खाकर चलेगा और उसके पेट पे सवारियां बैठेंगी, और दाखिल कहां से होंगी, किस रास्ते से? कभी गौर भी तो करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सिंबॉलिक होना खुद साबित कर दिया है, इनको नजर नहीं आता। आपने फरमाया उसके पहलू में खिड़कियां होंगी, पेट के दोनों तरफ, वहां से लोग बैठेंगे, और अंदर तो उसने आग खाई होगी तो जलेंगे क्यों नहीं? फरमाया अंदर आरामदेह बैठने के इंतजाम होंगे और रोशनियां भी जल रही होंगी, और वो गधा इतना तेज रफ्तार होगा कि महीनों का सफर एक दिन में या घंटों में तय करेगा। और फरमाया कि वो उसके स्टेशन होंगे, हर स्टेशन पर रुकेगा और कहेगा आ जाओ जिसने बैठना बैठ जाए, मैं चलने लगा हूं, फिर चल पड़ेगा, और फिर अगले स्टेशन पर रुकेगा, फिर अगले स्टेशन पर रुकेगा, और सवारियां उसमें सफर करेंगी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी वजाहत से पेशगोई की तो इसको लफ्जी कहने वाला गधे के सिवा कोई नहीं हो सकता। आंखों के सामने बात रोशन हो गई। दुनिया में मजहबी पेशगोइयों की तारीख में इससे ज्यादा अजीमुशान पेशगोई आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। लफ्जन लफ्जन पूरी हुई है, मगर माने के तौर पर हर लफ्ज के जो माने हैं वो पूरे हो गए। फिर ये भी मौलवियों ने नहीं सोचा कि वो गधा जो इस तरह दौड़ी फिरता है स्टेशन बना बनाकर, है तो दज्जाल का गधा, मगर चढ़ते हैं उसमें आम लोग। और फिर ये नहीं सोचा कि वो समंदर में भी चलता है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो समंदर में चलेगा तो उसका हुजूम इतना बड़ा हो जाएगा कि वो खुराक के पहाड़ उठाकर सफर कर रहेगा समंदर में, और घुटनों से नीचे नहीं डूबेगा। उस पर पहाड़ों के खुराक के पहाड़ लदे होंगे, और आपने फरमाया कि वो खुराक के जो पहाड़ लदे होंगे वो दज्जाल की तरफ से गरीब कौमों की तरफ तोहफा लेके जाएगा, लेकिन सिर्फ उन गरीब कौमों की तरफ जो दज्जाल के सामने अपना सर झुका देंगे, जो दज्जाल की बालादस्ती को कबूल नहीं करेंगे, वो भूखे मर जाएं तो उनको ये फूड एड नहीं देगा। कभी आपने सुना है कि अमेरिका से वाकयातन माउंटेन लोड्स, पहाड़ लदे हुए खुराक के चलते रहे हैं जहाजों पर, और उन गरीब मुल्कों की तरफ जाते रहे हैं जहां भूख थी, मगर वो अमेरिका की बालादस्ती को कबूल करते थे। साथ के हमसाए भूखे मरते रहे, उनकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। दुरुस्त है या गलत है? तो अभी भी पता नहीं कि वो गधा क्या है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई ऐसा मौका छोड़ा ही नहीं जिससे साहिब अकल को समझ आ जाए कि लफ्जी पेशगोई नहीं है, मानवी है। आपने फरमाया वो गधा इतनी लंबी छलांग लगाएगा कि एक कदम उसका मशरिक में होगा तो दूसरा मगरिब में, और बादलों से ऊपर उड़ेगा। अब बताइए कि जब जहाज मशरिक से उड़ते हैं और मगरिब में लैंड करते हैं और बादलों से ऊपर सफर कर रहे होते हैं, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी नहीं होती? तो अगर आप लफ्जों में अटके रहे तो कभी भी मरते दम तक भी आप दज्जाल की गधे को नहीं पहचान सकेंगे। दज्जाल को पहचानने की तो बारी ही नहीं आनी। बस वो इलामतें जो हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खोल खोल कर बयान फरमाई और हमारे सामने पूरी हो गई, इनको जब मैं गैरों की मजलिस में, ईसाइयों की मजलिस में बयान करता हूं तो हर एक सर हिलाता है कि दुरुस्त है, ये पेशगोई बड़ी सफाई से पूरी हो गई है।
ایک بات مولوی بیٹھے سے لا رنگ نہیں ہوئی. تو کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دور میں آنکھیں کھولیں، اس زمانے کے علم میں آنکھیں کھولیں تو آپ کو احمدیت کے سوا کوئی سچا دکھائی نہیں دے گا مولویوں اسلام کے اندر. کیونکہ ہر بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی عقل کل کا تقاضا ہونا چاہیے. پروفٹس کی وزڈم، یعنی جو عقل اور حکمت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے اس کے مطابق اس کی شایان شان ہم ترجمے کرتے ہیں اور پھر وہ پورے ہوتے دکھائی دے دیتے ہیں. تو جب دن چڑھ آئے تو پھر کیا شک کی گنجائش ہے کہ رات ہے کہ دن ہے. اس لیے احمدیت کا اس نظر سے بھی مطالعہ کر کے دیکھیں. وہ دجال آ بھی گیا، اس کے دن پھر بدلنے بھی شروع ہو گئے اور ابھی تک یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور کبھی آپ کو پتا کہ یہ کائنات ہے کتنی بڑی؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا. یہ تو کسی کو نہیں پتا. نہیں، سائنسدانوں نے اندازہ لگا لیا. روشنی کے سفر سے روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے سفر کرتی ہے. درست؟ اور اس کائنات کے پرلے کنارے سے جو اس وقت سب سے دور ہے، وہاں سے جو روشنی 18 ارب سال یا 20 ارب سال پہلے چلی تھی وہ اب یہاں زمین پہ پہنچ رہی ہے. اور وہ 18 ارب سال پہلے کے واقعات اس زمانے کی روشنی پہنچ کر بتا رہی ہے کہ میں کتنی دور سے آئی ہوں اور کیا پیغام لائی ہوں. تو کائنات کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک شخص روشنی پر چڑھ کر سفر کرے 1,86,000 میل فی سیکنڈ تو اس کو کائنات کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ 20 ارب سال یا 18 ارب سال. لیکن 18 ارب سال سے زیادہ اس لیے کہ کائنات پھیل بھی رہی ہے اور دور ہٹ رہی ہے. تو جب وہ کنارے پہ پہنچے گا تو کنارہ اور دور ہٹ چکا ہوگا. اب سمجھ گئے بات کو؟ اب آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مولوی کیا کہتے ہیں کہ کس آسمان پر اٹھائے گئے؟ چوتھے آسمان پر. ٹھیک ہے؟ کل کتنے آسمان ہیں؟ 7. تو چوتھا آسمان مڈل میں ہوا نا. ٹھیک ہے؟ تو مڈل کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہوا؟ 10 ارب سال. ٹھیک ہے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر روشنی پر چڑھ کر اس وسطی آسمان کی طرف جا رہے ہوں تو ابھی یہاں کنارے پہ ہوں گے کہیں، کیونکہ 2000 سال اور 10 ارب سال میں بہت فرق ہے، بے انتہا فرق ہے. تو ابھی تو پہنچے ہی نہیں. اور ہاتھ لگا کر اگر فوراً واپس مڑیں تو مولوی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 20 ارب سال تک امید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے. یعنی کہتے یہ نہیں ہے مگر مطلب یہی ہے ان کا، کیونکہ کہتے ہیں لفظاً مانو. یہ نبی لوگ ٹائم سپیس سے آزاد نہیں ہوتے. یہ نبی پیغمبر ٹائم اور سپیس سے یہ لوگ آزاد نہیں ہوتے. کیا وہ خدا کے قانون سے آزاد ہیں؟ نہیں، مراج شریف تو یہ ہے نا، میں یہ پوچھ رہا ہوں ٹائم اور سپیس سے آزاد ہوئی ہے نا. خدا کے قانون سے آزاد ہیں؟ نہیں، خدا کی کانسنٹ کے ساتھ تو ہے نا. میں کہہ رہا ہوں خدا کے قانون سے آزاد ہیں کہ نہیں؟ نہیں. سپیس اور ٹائم کس نے پیدا کیا ہے؟ خدا نے. تو اس سے کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں؟ لیکن خدا کی کانسنٹ کے ساتھ. کیا؟ اس کی مرضی کے ساتھ. اس کی کیا آپ اپنا قانون اپنی مرضی سے توڑ دیتے ہیں؟ اگر مقنن اچھا ہو تو وہ قانون میں گنجائشیں رکھتا ہے، اس کو توڑا نہیں کرتا. یہ جاہل لوگ ہی ہیں جو اپنے قانون بناتے ہیں، ناقص بناتے ہیں اور پھر توڑنا پڑتا ہے ان کو. جو مقنن اچھا ہو وہ قانون میں گنجائشیں رکھا کرتا ہے، توڑا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون بنا کر توڑنے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ میرے قوانین جو ہیں زمین و آسمان پر حاوی، ان میں ایک ذرہ بھی رکھنا نہیں ہے. کبھی پڑھی نہیں آپ نے یہ آیت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا بھی رکھنا نہیں ہے کہ اگر تم نظر کو دوڑاؤ اور ڈھونڈو کہ شاید کہیں کوئی لوپ ہول باقی رہ گیا ہو تو تمہاری نظر تھکی ہوئی واپس لوٹ آئے گی. پھر دوڑاؤ اور پھر ڈھونڈو کہ کوئی رکھنا ہے کہ نہیں. ناکام نامراد تھکی ہوئی نظر تمہاری لوٹ آئے گی مگر کہیں کوئی رکھنا نہیں پائے گی. تو جس خدا کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا قانون اتنا کامل ہے وہ توڑے گا کیوں؟
نعوذ باللہ من ذالک وہ خود جاہل ہے. تو اس لیے خدا کا قانون ہر ایک کے اوپر برابر چسپاں ہوتا ہے. نبی بھی اس قانون کی زد سے باہر کبھی بھی نہیں رہے. کوئی نبی ایسا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں خدا کے قانون سے بالا ہوں. خدا اپنے قانون کے تابع ان کو بچاتا ہے. ورنہ فرعون سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کو دوڑنے کا حکم کیوں دے دیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا کیوں فرما دیا؟ کیا دنیا کا معمولی عرب کا قانون بھی اس کا غلام نہیں تھا؟ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ سلوک کہ جس کائنات میں رکھنا کوئی نہ ہو اس میں رکھنا خود پیدا کر دے. اور جہاں تک حساب کا تعلق ہے، جو صاحب دانش لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ حسابی لحاظ سے روشنی کی رفتار سے آگے بڑھنا ممکن ہے ہی نہیں. اس حساب کی روح سے جو خدا نے پیدا کیا ہے، اس حساب کی روح سے جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس حساب میں قیامت تک اسی حساب سے چاند سورج چلتے رہیں گے اور کبھی بھی ان کی رفتاروں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو قرآن کی دوسری آیتوں سے دیکھیں. اس لیے حضرت عیسیٰ کو بچانے کی خاطر آپ کوئی جھوٹی پناہ نہیں لے سکتے. اگر بچانے کی خاطر خدا نے یہ کام کیا کہ قانون توڑ دیے تو یہود سے وہاں کیوں نہ بچا لیا؟ 1000 گز اونچا اٹھا لیتا. یہود نے پہنچ جانا تھا 1000 گز تک. چوتھے آسمان پہ ضرور پہنچا کے رکھنا تھا. سارے قانون تہس نہس، سب نبیوں سے الگ سلوک. عقل کی باتیں کریں، خدا کا خوف کریں. قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت کا، صرف عیسیٰ کو بچانے کی خاطر آپ اس کو توڑیں گے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ آ کے کرے گا کیا. وہی عیسیٰ آئے گا نا جو پرانا تھا. اگر مولوی ماں کی بات آپ مانتے ہیں تو وہ کیا تھا؟ کس کی طرف رسول تھا؟ بنی اسرائیل کی طرف جی یا اسلام کی طرف؟ بنی اسرائیل. قرآن نازل ہوا تھا اس پر؟ اچھا اب بتائیں، وہ اسپیس میں بیٹھا ہوا نا ابھی تک. رسول اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1400 سال. حضرت عیسیٰ اوپر غیر مسلم نبی کے طور پر بیٹھے ہوئے یا مسلم نبی کے طور پر؟ یہ تو کرسچنز کا اپنا کانسیپٹ ہے، مسلم کا اپنا ہے. وہ مسلمان تو نہیں نا پھر؟ نہیں. تو غیر مسلم نبی یہاں آ کے کرے گا کیا؟ جبکہ قرآن کہے گا رسول الی بنی اسرائیل، اور وہ جو رسول کے ظاہر ہونے کے باوجود اپنا دین نہ بدلے اس کی غلامی کریں گے آپ؟ عقل سے بات کریں. قرآن تو کہتا ہے ہم نے اس کو تورات کے تابع کیا، انجیل کے تابع کیا. قرآن کا ذکر بھی نہیں فرماتا کہ قرآن کے تابع کیا. تو آپ کو انجیل ہی پڑھائے گا نا آ کے، یا تورات کی تعلیم دے گا؟ تو وہ خود مسلمان ہو گئے، آپ کو عیسائی بنا دے گا آ کے. تھوڑا سا غور کریں، عقل دوڑائیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے اور ان کو خبر ہی نہیں. اور اگر آپ کہیں کہ خبر ہو گئی تو خدا نے براہ راست خبر دی نا. پھر خبر ہونے کے بعد مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ ہونا پڑے گا. مسلمان ہوئے تو اسلام پر عمل کیسے کریں گے؟ اسلام کی تعلیم براہ راست دل پہ نازل ہوگی، اور اگر دل پہ براہ راست نازل ہوئی تو ایک شریک نبی پیدا ہو گیا کائنات میں. یہ سارے ظلم، یہ سارے فساد اس لیے برداشت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ میرے صاحب کو سچا نہ مانے. سب کچھ اپنا جھوٹا کر دیا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننا پڑے. یہ عقل کا سودا نہیں. بیٹھیے. تھینک یو سر. تھینک یو. اور کوئی سوال؟ کیوں جی؟ آج تو بڑی جلدی سوال ختم ہو گئے. ہم شکریہ آپ کا، آپ کچھ دیر آپ نے لگا دی یہاں. کچھ پروفیشنل سوال کرنے والے تھے، وہ کہاں غائب ہیں؟ آ رہے ہیں؟ یہ تو السلام علیکم سر. میرا ڈاکٹر صاحب ہیں جو پروفیشنل سوال کرنے والے، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج؟ ہیں؟ کسی نے ان کو پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے؟ ان کو تو بہت شوق ہے سوال کا.
میرا خیال ہے خدام نے بٹھائے ہوئے آدمی دائیں بائیں. فرمائیے آپ کا تعارف. میرا نام جی خالد ہے جی. اور غیر احمدی ہوں. ہاں کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ادھر روٹرڈیم سے آئے ہوں. اچھا نہیں پہلے پیچھے سے کہاں سے ہیں آپ؟ لاہور سے؟ سیالکوٹ سے. سیالکوٹ کے. اچھا جی. کب سے آئے ہوئے ہیں؟ مجھے ہو گئے ہیں 10 برس ہو گئے ہیں. اچھا فرمائیے. میرا سوال یہ ہے آپ سے جی کہ مرزا صاحب نے درجہ بدرجہ اپنانا دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. زیادہ علم تو نہیں ہے مجھے جی. لیکن جیسے سنا ہے کہ پہلے خلیفہ کا کیا تھا دعویٰ. نہیں امام مہدی. امام مہدی کا. ٹھیک ہے. پھر عیسیٰ. اچھا ٹھیک ہے. مجھے نہیں ہے اتنا علم ویسے جو سنا ہے اسی میں لیے بتا رہا ہوں. اچھا مجھے علم ہے نا میں بتا رہا ہوں. جی جی مولوی کہتے ہیں جی کہ انہوں نے درجہ بدرجہ جی دعویٰ کیا ہے جی جس کا مطلب اپنے نفس سے باتیں بنا رہے تھے. پہلے چھوٹا دعویٰ کیا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا جی یہاں تک کہ پھر نبی اللہ اپنے آپ کو کہہ دیا. اگرچہ امتی نبی کہا مگر کہا تو صحیح. جی جی نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا. جی نبوت کا بھی کیا. اور پھر اس پہ بس نہیں کیا کرسچن ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا کہ میں ہی وہ کرسچن ہوں جس کا ہندو انتظار کر رہے تھے. اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ بدھ بھی میں ہی ہوں زرتشت بھی میں ہوں. دنیا کے جتنے آنے والے تھے جو اس زمانے میں آنے تھے وہ میں ہی ہوں. تو مولوی اس پر خوب مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں لو جی مرزا صاحب سب کچھ ہو گئے. اور اس سے ثابت ہوا کہ نفس کے دعوے تھے. ایک دعوے پہ تسلی نہیں اور آگے پھر اور آگے پھر اور آگے. ٹھیک ہے یہی اعتراض ہے نا. جی جی. اب عیسائیوں کا رسول اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض سن لیں. عیسائی کہتے ہیں پہلے صرف مکے والوں خاندان کا رسول بنے اور کہا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ. پھر مکے اور اس کے ارد گرد لوگوں کے رسول بن گئے. مشرکوں کو بلایا. پھر اور ہمت پڑی تو پھر اہل کتاب کے بھی رسول بن گئے. پھر اور دعویٰ بڑا کیا تو ساری دنیا کے رسول بن گئے. تو کہتے ہیں یہ تدریج بتا رہی ہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے. یہ دونوں اعتراض بالکل ایک ہی شکل کے اور دونوں لغو اور بالکل الٹ نتیجہ ثابت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو فائدہ دیں. اب میں آپ کو اس طریق کی وجہ بتاتا ہوں. جی. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے اور وہ سمجھے کہ اس سے مجھے لوگ بڑے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے اور یہ دعویٰ کرتے ہی اس پہ پتھر پڑنے شروع ہو جائیں تو اگر وہ جھوٹا ہو تو وہ دعویٰ واپس لے گا یا اس سے بھی بڑا دعویٰ کرے گا؟ اس سے بڑا دعویٰ کرے گا. اگر جھوٹا ہو تو جھوٹا ہو تو واپس لے گا. جی جی جی. سمجھے کہ نہیں؟ جی جی. سیاستدان دیکھے نہیں آپ نے اپنے؟ جی جی. وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں اعلان بھی کر دیتے ہیں اخباری بیان دے دیتے ہیں. جب آگے سے ذرا مار پڑنے لگے تو کہتے ہیں نا ہم نے تو نہیں کہا تھا. جی جی. وہ غلط سمجھا ہے. جی جی. جھوٹا آدمی کوئی ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جس کے نتیجے میں اس کو جوتیاں پڑیں. جی. اس پر پتھر پڑیں. جی. اور اگر غلطی سے کر بیٹھے تو توبہ کرتا ہے اگلا قدم نہیں اٹھایا کرتا. جی. بس اللہ تعالیٰ کا سب نبیوں سے یہی سلوک ہے. ان کی سچائی کی علامت ہے کہ ان کی مخالفت ہوتی ہے. جی. اور مخالفت کا خدا کو شوق نہیں ہے. اپنے پیاروں کو دکھ دینے کا مقصد تو نہیں ہے مگر یہ مجبوری ہے کہ جب تک وہ دکھ نہ اٹھائیں ان کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی. جی. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا دعویٰ کیا تو اس کے نتیجے میں شدید مخالفت ہوئی. جی. اگر اپنے نفس کی خاطر دعویٰ کیا ہوتا تو اگلا دعویٰ اس سے بڑا نہ کرتے. جی. صرف مکے والوں کو دشمنی بنایا سارے اہل عرب کو دشمن بنا لیا. اس کے بعد اس سے بڑا دعویٰ کر کے یہود کو دشمن بنا لیا. جی. پھر اس سے بڑا دعویٰ کر کے عیسائیوں کو دشمن بنا لیا. جی. اور پھر ساری قوموں کا رسول بن کر ساری قوموں کو دشمن بنا لیا. جی. جی. تو یہ آپ کی صداقت کا نشان ہے نہ کہ آپ کے غلط ہونے کا نشان. جی. حضرت مرزا صاحب کا سنیے. جی. جب آپ نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں جی. تو مسلمانوں نے کیسی آؤ بھگت کی آپ کی؟ کچھ پتا ہے آپ؟
آپ کے قتل کے فتوے جاری مطلب ان کو آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے. جی جی جب آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو آگ لگ گئی ہندوستان میں مخالفت کی. جی جو پہلے تائید میں تھے وہ بھی مخالف ہو گئے. اور ابھی یہ کافی نہیں تھا، گویا کہ پنجاب میں سکھوں کی اکثریت تھی جو ہمارے قادیان کے ماحول میں تو بڑے سخت مضبوط جکھے سکھوں کے آباد تھے. آپ نے یہ اعلان کر کے کہ گرو بابا نانک نے جس ولی کی پیشگوئی کی تھی کہ وہ آئے گا وہ میں ہی ہوں. جی. اور گرو بابا نانک مسلمان تھے، کوئی نیا مذہب نہیں بنایا، تو سکھ بھی مخالف ہو گئے. ہندوؤں کو یہ کہہ کر کہ کرشن ایک خدا کا قائل تھا اور اس نے جو آنے کا وعدہ کیا تھا میں اس کی طرف سے ہو کر تم لوگوں میں آیا ہوں، سارے ہندو سارے آریہ آپ کے مخالف ہو گئے. جی جو باقی مذہب تھے ہر ایک کو آپ نے دشمن بنا لیا. یہ طریقہ کار کسی انسان کا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سچا ہو یا پاگل ہو. دو باتوں کے سوا ممکن ہی نہیں. اگر پاگل ہو تو پاگل جو دعوے کرتے ہیں لوگ ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، خود ہی اپنی موت مر جاتے ہیں. جی پاگل ہزار دعوے کرتے پھرتے ہیں گلیوں میں، کوئی کچھ نہیں کہتا، بچے پتھر مارتے ہیں. نہیں، لیکن میری عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کی مثال دیا یہ سیاست دانوں کی، یہ تو عام دنیا میں ہے نا لوگ، اور یہ جو آپ دوسری ابھی مثال دے رہے ہیں پاگلوں کی، یہ بھی اس سے میچ نہیں کرتی. جتنے نبی آئے ہیں ہمارے انہوں نے ایک ہی بار دعویٰ کیا ہے اور ایک ہی سٹیپ کا کیا ہے. غلط کہہ رہے ہیں آپ، یہی تو میں نے ثابت کیا ہے. جی آپ تو عیسائیوں کے الزام کبھی آپ نے پڑھے ہی نہیں. اسلام کی تاریخ آپ نے کبھی نہیں پڑھی. میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی تھی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی مثالیں اس پہ صادق آتی ہیں، میں کہتا ہوں ان کی مثالیں اور ہیں، نبیوں کی اور ہیں. جی نہ وہ پاگلوں والی مثال ہے جی جی نہ وہ دنیا داروں کی مثال ہے. جی جی کیونکہ نبی سچے ہوتے ہیں اس لیے ان کا اگلا دعویٰ پہلے دعوے سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی جی پہلا دعویٰ آپ نے عالمی رسول ہونے کا نہیں کیا تھا. پہلے دعوے میں عیسائیوں کو مخاطب نہیں فرمایا. مشرکین مکہ سے گفتگو بحث چلی اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین، تو اپنے رشتہ داروں قریبیوں کو ڈرا. اور اسی لیے آپ پہاڑی پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کو ڈراتے رہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا دعویٰ بڑھا ہے. اور یہی بات ہے جو عیسائی مستشرقین نے جو اسلام کا علم رکھ کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں ڈال کر کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کیا ہے کہ دیکھ لو یہ جھوٹا ہے. کیونکہ آہستہ آہستہ اس کا دعویٰ بڑھا ہے اور ایک دم نہیں کیا. حالانکہ اگر خدا کی طرف سے ہوتا تو ایک دم سارے دعوے کرتا. تو اب یہ اعتراض مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ غور کریں. کیا واقعتاً ایسا نہیں ہوا کہ عالمی رسول ہونے کا دعویٰ بعد میں کیا گیا ہے؟ مکے سے ہجرت کے بعد کا دعویٰ ہے. اور پہلا دعویٰ مشرکین مکہ سے مقابلے کا ہے. پھر رفتہ رفتہ اہل کتاب داخل ہو گئے بیچ میں، عیسائیوں سے مقابلہ شروع ہوا. اور پھر آخری اعلان یہ ہے کہ میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعلان کر دے کہ اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ جو دعوی ہیں ان میں تدریج ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ دعوی اگر آہستہ آہستہ بڑھیں تو جھوٹ کی علامت ہوتے ہیں. دعوی اگر آہستہ آہستہ بڑھیں اور ہر دعوے پر مخالفت بڑھے تو یہ سچ کی علامت ہوتی ہے. یہ میں سمجھا رہا تھا آپ کو. ثبوت دے رہا ہوں کہ جھوٹے آدمی جب دعویٰ کرتے ہیں اور توقع کے خلاف لوگوں میں حاضر عزیز ہونے کی بجائے اور بھی لوگ نفرت کرتے ہیں تو پھر اگلے دعوے نہیں کیا کرتے، واپس آ جا کرتے. جی انبیاء مخالفت کے باوجود بڑے دعوے کرتے ہیں. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ دنیا کی ان کو پرواہ نہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے، بس یہی سوال تھا میرا. شکریہ. اور کوئی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام رضا اور میں غیر احمدی. جی
ابھی بھائی صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ آپ نے روشنی کی سپیڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر کیا کہ 10 ارب سال میں وہ ابھی واپس آ رہے ہیں. اسی روز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں شب معراج کا واقعہ غلط ہے کیا؟ شب معراج کا واقعہ جو ہے اگر یہ مراد ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر سفر کیا تھا تو بالکل غلط ہے. قرآن کے مخالف ہے اور حدیث کے مخالف ہے، اور مولویوں نے فرضی قصہ گھڑا ہوا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. میں ثابت کرتا ہوں آپ پر، اس لیے کہ آپ لوگوں نے بچپن سے تماشوں کی مذہب میں آنکھیں کھولی ہیں اور مولویوں نے تماشوں میں آپ کو بڑا کیا ہوا ہے، اور قرآنی حقائق پر نظر ہی نہیں پڑی آپ کی کبھی. قرآن کریم نے اس معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں بولا. تو آنکھ کا دیکھنا اور ہے، دل کا دیکھنا اور ہے، اور 100% ثابت ہے قرآن کریم سے کہ یہ ظاہری واقعہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں وہاں ایک بیری اگی ہوئی تھی نا، ہے نا، سدرۃ المنتہا. تو آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں کہ وہ اکیلی بیری اس حد پر کیا کر رہی ہے، فضا میں اگی ہوئی. سوری، اس سے پہلے ایک سوال صاحب کرام نے کیا کہ ان کا سفر جو کسی ایسی گھوڑے سواری پہ تھا جو جہاں تک نظر میں آتا ہوں اس طرف. پہلے میری بات سن لیں غور سے، یہ آپ کو سمجھانے کی خاطر بات کر رہا ہوں. آپ اس بات کو بھی سن لیں، پھر مولویوں سے دوبارہ جتنی دفعہ مرضی سن لیں. اگر آپ خدا کا خوف کر کے فیصلہ کریں گے تو آپ لازماً مانیں گے کہ میں درست کہہ رہا ہوں. قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، پہلے غور سے سنیں. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ پھر سدرۃ المنتہا پر آپ کی خدا سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ وہ بیری اس سرحد پر پہنچی ہوئی تھی اور جبرائیل اس سے پہلے رک گئے تھے. تو بیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے وہاں کھڑی تھی. کیا آپ عقلاً سوچ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے کنارے پر ایک بیری پڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، اور اس سے پرے خدا بیٹھا ہوا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے. اگر یہ آپ بات مان لیں گے تو خدا ہی ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ خدا جسمانی نہیں ہے. اگر جسمانی ہو تو پھر وہ اس سے پرے بیٹھا ہوا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز جو کلام کرتا تھا اور ہر وقت کہتا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، وہ کون تھا پھر؟ اور وہ کون تھا جس نے کہا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ خدا جو تو اس کو ساتھ لے کر چلا ہے محمد رسول اللہ کو. تو وہ خدا تو ہر وقت ساتھ تھا. تو اس لیے ظاہری معنی کرنا انتہائی عقل کے خلاف بات ہے، اور قرآن اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں خدا نہیں تھا، اور وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں بیری اگی ہوئی ہے، اور بیری آپ سے بھی آگے تھی. اور مخلوق میں سے ایک چیز بیری ہے جو نعوذ باللہ کائنات کے مقصد اعلیٰ محمد رسول اللہ سے بھی آگے بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو اس طرح ظاہر پر محمول کرتے ہیں تو دین دنیا کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور اگر آپ اس کا معنی پڑھنا شروع کریں تو حدیثوں میں اس کے معنوں کی وضاحت موجود ہے. سب سے پہلی اہم بات میں یہ بیان کروں گا کہ آپ بخاری شریف کی وہ حدیث ذرا اٹھا کر دیکھیں جس میں معراج کا ذکر ہے. اس کے آخر پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر مکمل ہوا ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی. یہ کیوں نہیں لکھا کہ واپس آ گئے؟ صاف پتہ لگتا ہے کہ کشف ہے یہ، کیونکہ یہ تو عجیب بات ہے کہ سفر پہ جسم روانہ ہوا ہو اور واپسی پہ آنکھ کھلے. تو صاف لگ رہا ہے کہ قرآن کریم نے جس کشف کا ذکر فرمایا ہے وہ روحانی کشف ہے. چنانچہ ما کذب الفؤاد ما رأى ایک فیصلہ کن آیت ہے کہ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں بولا. اب واقعات کو آپ غور سے سنیں، پھر احمدی تشریح بھی سن لیں اور دوسری غیر احمدی تشریح بھی سن لیں، پھر فیصلہ خود کر لیں. ہمارے نزدیک کائنات کا خدا کسی ایک سمت میں نہیں ہے.
قرآن فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں اسی طرف خدا ہے. تو یکجہتی خدا صرف مولوی کے دماغ کا خدا ہے. قرآن کا خدا ہر سمت میں ہے، اور اس مضمون کی آیات اور بھی ہیں اور کثرت سے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہمہ طرف خدا موجود ہے، اور اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں. تو ایک سمت میں خدا کا عرش ہونا اور باقی سمتوں کا اس سے خالی ہو جانا، یہ ایک نہایت لغو خیال ہے جو ایک جاہل انسان رکھ سکتا ہے. صاحب عرفان آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات. دوسری بات یہ کہ بیری سے کیا مراد ہے. جماعت احمدیہ کی تشریح یہ ہے کہ بیری حد کی نشانی ہوا کرتی ہے. یہ وہی بات ہے جو آپ نے چھیڑی تھی کہ علامتیں ہیں یا لفظی ہے. جو الہی کلام ہے وہ لفظاً اکثر اوقات نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے عرفان کے معنی نہ سوچے جائیں. بیری حد کی نشانی ہوتی ہے. آج بھی پنجاب میں اگر آپ پنجاب کے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے باڑوں پر بیڑیاں لگائی جاتی ہیں، اس لیے کہ کانٹے دار ہے، وہ گزرنے نہیں دیتی اور اچھی حفاظت کرتی ہے کنارے کی. علامت ہے کہ یہاں ایک ہاتھ ختم دوسری شروع. تو بیری ایک نشان تھی تخلیق کی حد کا. اس سے آگے خدا کی تنزیہی صفات شروع ہیں، اور کسی بندے کو خواہ وہ نبی بھی ہو انسان کی حدود سے تجاوز کرنے کا اختیار نہیں. یہ علامت تھی. پھر اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا. حدیثوں میں آتا ہے ایک بڑھیا عورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے 3 پیالے پیش کیے. ایک پیالے میں شراب تھی، ایک میں پانی تھا اور ایک میں دودھ تھا. اور آپ نے جو دودھ تھا اس کو قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کو رد کر دیا. جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اور یہ جو عورت ہے بڑھیا، یہ دنیا ہے جو بڑھیا بن کر آپ کو دکھائی دی ہے. کیونکہ قدیم کی چیز جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہو، بظاہر اربوں سال سے آ رہی ہے، اس کو آپ بڑھیا ہی بتائیں گے نا. تو جس طرح کہانیوں میں ایک علامت ہوتی ہے، اس طرح یہ بڑھیا دنیا کی مثال تھی. اگر آپ لفظی مانیں گے اور اصرار کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا سمٹ کر ایک بڈھی بن گئی تھی. کوئی دنیا کا معقول آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو نہیں مانے گا. یہ مولوی بھی نہیں مانتے کہ ایک وقت میں جس وقت معراج تھا نیچے کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارے سمٹا کے ایک بڑھیا بن چکے تھے. کیونکہ صحابہ موجود تھے، وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم تھے اور وہ واقعات بیان کرتے ہیں، وہی انہی کی روایتیں تو ہم تک پہنچی ہیں. تو اس لیے بڑھیا کی تعبیر کرنی پڑے گی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کر بھی دی. آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ تیری آزمائش کے لیے آئی تھی. اب آزمائش میں کیا چیزیں تھیں؟ 3، ایک دودھ، ایک شراب، ایک پانی. اب آپ دیکھیں کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے نا؟ ضروری، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے، مگر پانی توانائی نہیں پیدا کرتا. اس کے لیے خوراک چاہیے. پانی پی پی کے ایک آدمی برا حال کر لے، جب تک بھوک نہیں مٹے گی پانی اس کی زندگی کو لمبا تو کر دے گا مگر طاقت نہیں دے سکتا. شراب طاقت دیتی ہے، اور شراب پینے والا ایک دم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہے، جوش آ جاتا ہے اس کو. لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت شراب نے نہیں دی، اس کے اپنے خون نے گھل گھل کے وہ طاقت دی ہے. اور یہ دھوکہ ہے محض کہ اسے توانائی نصیب ہوئی ہے. اس کا اپنا خون جلد جلد گھل کر توانائی میں تبدیل ہوا ہے، کیونکہ شراب کا ہی اثر ہوا کرتا ہے. اس طرح ہے جیسے بلی کہتے ہیں ریتی چاٹ رہی تھی تو چاٹتے چاٹتے زبان چاٹ گئی اپنی، مگر اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی. تو ایک شرابی جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنے بدن میں موجود طاقت جسم سے ہی حاصل کرتا ہے. دودھ ایک ایسی غذا ہے جو مکمل ہے.
دودھ کے دوران نہ پانی کی ضرورت، نہ روٹی کی ضرورت، نہ کسی پھل کی ضرورت، کیونکہ بچہ خدا تعالی نے ثابت کر دیا ہے 2 سال تک مسلسل صرف دودھ پر پلتا ہے، اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بڑھتی ہیں، اس کا خون بڑھتا ہے، اس کے جسم کے عضلات بڑھتے ہیں، ہڈیاں بڑھتی ہیں، ناخن بڑھتے ہیں. کون سی چیز ہے جس کی کمی آئی ہو اس میں؟ جو بچہ ماں کے دودھ پر پلتا ہے اور دوسرا کچھ نہیں کھاتا، اس کی صحت میں کبھی کمزوری دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں. تو یہ پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کامل ہے، ایسی کامل شریعت ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر پانی کی طاقت بھی ہے، اس کے اندر جسم کے خوراک کی توانائی کی طاقت بھی موجود ہے. تمہاری ساری نشو و نما کے لیے یہی دین کافی ہے. تو ہم جو معنی کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اب ان معنوں میں اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. جو لغو تماشے ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک بڑھیا آئی اور اس نے یہ پیش کیا اور پھر بڑھیا چلی گئی، اس میں کیا فائدہ ہوا؟ اس کے برعکس ایک اور سوال، جیسا کہ آپ نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مادی طور پہ نہیں گئے تھے، روحانی طور پہ